السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 11، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 177۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت البر ہے، نیکی کا تصور۔ نیکی کا تصور کیا ہے اور نیک انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ بیک گراؤنڈ میں وہی تحویل قبلہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کو بہت جو ہے ایک ایشو بنائے ہوئے تھے مدینے کے یہود لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم نے منہ پھیر لیے اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جدھر منہ کرنے کے لیے کہا ہے اگر ادھر کرو گے تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن کل نیکی یہی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی نیکی کا تعلق کام سے نہیں ہے، فرد سے ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا کام ہو، نیت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ تو وہ شخص کا ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کوئی کتنا بڑا بھی غیر مسلم کتنی بڑی بھی نیکی کا کام کر لے، اس کا انعام آخرت میں نہیں ملنے والا ہے۔ اول یوم الآخر، اگر ایمان ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کس نیت سے نیکی کر رہا ہے، یہ اس کو جو ہے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آخرت کی نیت سے اگر وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس نیکی کا اجر ملے گا، لیکن اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن آخرت کے اجر کی نیت سے نہیں ہے، دنیا میں نام و نمود چاہیے، حاجی کہلانا ہے، زکاتی کہلانا ہے، نمازی کہلانا ہے، جماعتی کہلانا ہے، تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ تو اس کا ایمان ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور یہ نیکی جو ہے یعنی یہ تینوں ملا کر کے ایمان بالرسالہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان ہو رسالت پر بھی، کیونکہ کون چیز نیکی ہے کیا چیز نیکی نہیں ہے اس کا ڈیسائیڈ کون کر کے دے گا آپ کو؟ تو رسول کر کے دیں گے۔ تو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی نیکی کریں گے تو نیکی کہلائے گی، اور اگر نہیں تو نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، یہ مغرب میں 3 رکعت، یہ 1 رکعت کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں 4 رکعت جو ہے مغرب بھی پڑھوں گا۔ بھائی کیوں کم کرنے کا؟ اپنے کو کیا کام ہے، ریٹائرمنٹ ہے، تو یہ جو ہے آپ کے 4 رکعت نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ مغرب میں 3 ہی بتائیں تو 3 ہی پڑھنا ہے، فجر میں 2 ہی بتائے ہیں تو 2 ہی پڑھنے ہیں، عید کے دن روزہ منع کیا ہے تو رک جانا ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہے تبھی اللہ تعالیٰ آخرت میں انعام دے گا۔ اگر اللہ کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انعام کیوں چاہتے ہیں آپ؟ نمبر 2، آخرت میں جو ہے اجر کی نیت سے کوئی نیکی کر رہے ہیں تو آخرت میں اجر ملے گا، دنیا میں تو نام و نمود تو ٹھیک ہے مل گیا آپ کو۔ اور پھر نیکی جو ہے وہ وہی کہلائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو تینوں چیز پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور وہ مال عطا کرے اس کی شدید خواہش کے باوجود، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن سبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب گردن چھڑانے کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر وہ نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو وفا کرنے والا ہو جب بھی وہ لوگ عہد کر دیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہوں، فی الباساء تنگ دستی میں، والضراء تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت،
اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوے نیکی میں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ساری کوالٹی اگر ہے تو پھر وہ نیک ہے، ورنہ نیک نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ چیریٹی ہے۔ تو نیکی میں اور چیریٹی میں یہی فرق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتلہ، قتل کے معاملے میں، مقتولوں کے معاملے میں قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو آپ اس سے قصاص لینا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے مقابلے میں عورت۔ یعنی جرم اگر آزاد کیا ہے تو آزاد ہی کو سزا دی جائے گی، اگر قتل جو ہے غلام کیا ہے تو غلام ہی کو جو ہے سزا دی جائے گی، اور اگر عورت کی ہے تو عورت ہی کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ جو ہے کوئی آزاد مرد جو ہے کسی کو قتل کر دیا ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے قصاص کے بدلے میں جو ہے ہمارے 5 غلام لے جاؤ، ان کو مار دو، ایسا نہیں ہوگا۔ قصاص فرض ہے، اور جس نے جو ہے قتل کیا قاتل ہے اسی کو سے قصاص دی جائے گی۔ افمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر جو شخص معاف کر دیا جائے اسے اس کے بھائی کی طرف سے، فمن عفی لہ من اخیہ، تو جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، تو فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع کی جائے معروف طریقے سے، اواداء علی بحسان، اور اس کی ادائیگی کی جائے احسان خوبصورتی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے آپ کے تم لوگوں کے رب کی طرف سے، اور یہ ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دے دیا ہے کہ قتل کے معاملے میں قصاص ہوگا، پہلی بات یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ مقتول کے وارثین کے پاس اختیار ہے کہ وہ 3 آپشن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بنا کچھ لیے دیے ہی معاف کر دیں، جاؤ بھائی تم جذبات میں آ کر کے میرے بھائی کو مار دیے، جاؤ معاف کرتے ہیں، تو وہ زندگی میں احسان مند رہے گا، ورنہ یہ آدمی جان بھی لے سکتا تھا لیکن معاف کر دیا۔ اب یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی کچھ دے دلا کر کے جو ہے معافی تلافی ہو جائے، کہ تم جو ہے ٹھیک ہے میرے بھتیجے وغیرہ کو 50 لاکھ روپے دے دو میں معاف کر دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہم قتل کے بدلے میں قتل کریں گے، تو یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام یہ رہے گا کہ وارثین سے پوچھے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں تینوں میں سے، معاف کر دینا چاہتے ہیں، یا قصاص میں سے جو ہے دیت وغیرہ لینا چاہتے ہیں، یا پھر بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تینوں آپشن آپ کے پاس، جو بولیں گے ہمارے پاس طاقت ہے ہم قاتل کو آپ کے سامنے لا دیں گے، جو آپ بولیں گے آپ کے مرضی کے مطابق یہ کام ہو جائے گا۔ آپ نہیں کریں گے یہ کام، گورنمنٹ کرے گی، لیکن آپ کے ول سے کا جو ہے احترام کیا جائے گا۔ ابھی انڈین گورنمنٹ وغیرہ میں جو ہے مطلب وارثین کے ہینڈ میں کچھ رہتا ہی نہیں، وہ جج جو فیصلہ کر دے وہی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ سکو۔ یعنی 3 آپشن میں سے تیسرا آپشن ہی زیادہ تر قبول کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا کہ قصاص لو، بدلہ لو، 2-4 کے بھی بدلہ لو گے معاشرے میں تو سارے جو ہے کرائم رک جائیں گے، اور اگر اس طرح معاف کرتے رہے تو پھر قاتلین کے حوصلہ بڑھتا رہے گا، تو پھر وہ آئے دن جو ہے قتل کرتے رہیں گے، کیا ہے معاف تو کر ہی دیتے ہیں لوگ، سماج دباؤ ڈال دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احد الموت، فرض کر دیا گیا تم لوگوں پر جب کسی کے موت قریب آ جائے، کہ ان طرح کا خیر، اگر وہ چھوڑ رہا ہو کوئی خیر یعنی مال وغیرہ، تو الوصیہ، یعنی کتبہ الوصیہ، فرض کر دیا گیا ہے تم لوگوں پر وصیت کرنا، کس وقت؟ موت کے وقت، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا تھا،
کس کے لیے وصیت کر جائے؟ والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے بول دے کہ میرے والدین کو اتنا دے دینا، اور قریبی رشتہ داروں کو بول دے کہ اتنا دے دینا معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ افمن بدلہ بعد ما سمعہ، آپس جو شخص بھی بدل دے اسے بعد اس کے کہ اس نے اسے سن لیا ہے، تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کو بدلیں گے، لیکن مرنے والا وصیت کر کے چلا جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ فمن خاف من موسن، اور جس کو بھی اندیشہ ہو موسن کی طرف سے، یعنی وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن او اسمن، کہ اس نے جو ہے حق تلفی کیا ہے یا گناہ کا کام کیا ہے، یعنی بیجا وصیت کر کے یا لٹا کر کے چلا گیا ہے، اب وارثین کو محروم کر دیا ہے، تو فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، تو اگر وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہا تھا، اس نے کہہ دیا کہ جو ہے فلاں کو جو ہے میرے دوست کو جو ہے وہ 75,000 دے دینا، تو آپ وارثین کہیں گے یہ تو غلط بات ہے بھائی، ہم لوگ 25,000 میں بانٹیں گے اور وہ دوست 75,000 لے جائے گا، یہ غلط ہے، یہ ہے۔ آپ بیٹھا ہے دوست وغیرہ کو بھی، بھائی دیکھو ایسی سی بات ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے یار 85,000 دے دو یا 25,000 دے دو، تو اگر اس طرح کا جو ہے ریکنسلیشن ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے حکم سب جو ہے وراثت کے احکام آنے سے پہلے کے تھے، لہذا وراثت کے احکام آ گئے، وصیت کے بارے میں بھی قانون آ گیا، تو اب مسئلہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اب یہاں سے روزے کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ یہ بیٹر پل ہے ٹریننگ کا، یہ سب کو قبول کرنا پڑتا ہے، سیلف کنٹرول کے لیے اس سے بہترین ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے کے اہل کتاب کو بھی دیا گیا، تم لوگوں کو بھی دیا گیا۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میں بچنے کی کیپیسٹی پیدا ہو سکے۔ اب بچے گا کیسے آدمی؟ جب سیلف کنٹرول آئے گا تو۔ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ تو شروعات میں آپ سمجھ جائیے کہ ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ فرض ہوا تھا، ایام 20 کا روزہ سمجھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گنتی کے چند روز ہیں، یہ رکھ لو، ہر مہینے میں 3 روز کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا۔ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو، اولا سفرن، یا پھر سفر پہ ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہ ہو، سفر پہ بھی نہ ہو، اور پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں 3 دن کا، تو فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر۔ افمن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی خوشی کوئی نیکی کا کام کرے، فهو خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو بہت اچھا، سونے پہ سہاگا۔ اوان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، لیکن دونوں میں کیا بہتر ہے؟ مسکین کو کھانا کھلا دینا بہتر ہے یا روزہ رکھنا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو۔ تو یہ جو ہے ہٹا کٹھا اور صحت مند غیر مسافر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا تھا کہ تم لوگ فدیہ بھی دے سکتے ہو، تو یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا جب رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، جو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات بین الہدی والفرقان، واضح واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور فرقان، حق و باطل کو فرق کرنے کے۔ لہذا فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی موجود ہو تم میں سے اس شہر، اس مہینے کو، جو کوئی بھی پالے، تو فلیصم، ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا ولا سفر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، جتنا روزہ چھٹا ہے اس کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا، اسی لیے مریض اور مسافر کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے روزہ توڑ لو، بعد میں رکھ لینا۔ یہ نہیں کہ 100 ڈگری بخار ہے پھر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے بہار جا رہے ہیں 36 گھنٹہ کا سفر ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم لوگ جو ہے گنتی کو پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم لوگ تکبیر کہو اللہ کی اس پر جو اللہ تعالیٰ نے، بڑائی بیان کرو اللہ کی جو اللہ نے ہدایت دی ہے تم لوگوں کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو یہ تھا کہ ہٹا کٹھا ہونے کے باوجود فدیہ دے کر کے جو ہے روزہ نہ رکھ سکے، وہ آپشن اللہ نے ختم کر دیا، اور یہ والا آپشن باقی رکھا کہ مریض اور مسافر یہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو سمجھ جائیے کہ عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر جو ہے 1 سال تک جو ہے ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ فرض ہوا، اور پھر بعد میں جو ہے 2 ہجری سے جو ہے سمجھ جائیے کہ پورے مہینے کا رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، کیونکہ رمضان کے روزے کا جو پلاننگ ہے 720 گھنٹے کا، وہ نفس کے کنٹرول کرنے کا پلان ہے، تاکہ اس کو احکام الہی کے عمل کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ تو اب احکام الہی نازل کس مہینے میں ہوا ہے؟ رمضان میں، تو اسی لیے رمضان ہی کو یہ مبارک جو ہے تحفہ دیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرا بندہ پوچھے کہ انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں۔ یعنی جب وہ جو ہے دن میں روزہ رکھے گا، جسمانی قوت کو کمزور کرے گا، رات میں کلام اللہ کے الہی کو سنے گا تو روح کو تقویت ملے گی، جسم کمزور ہوگا تو پھر روح کو جو ہے یاد آ جائے گا، پوچھے گا کہ میرا رب کہاں ہے، میں کہاں سے آیا تھا، میں کہاں جانا ہے، تو کہہ دینا کہ میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں تو پکار لبیک کہتا ہوں ہر پکارنے والے کی دعوت کو، اذا دعان، جب وہ پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اس سے چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد سے جو ہے ہمکنار ہو سکے، ہدایت پا سکے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے، میں اس پہ خطبہ دے چکا ہوں استقبال رمضان کا، وہ آپ میری ویڈیو سے سن سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مسائل کے بارے میں روزے کا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، الرفث، صحبت کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے۔ یہ جو ہے یہود کے ہاں جو ہے یہ سب سمجھے کہ منع تھا، لیکن اس شریعت میں اس کو حلال کر دیا گیا۔ ان کے ہاں یہ سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، یہاں سحری کا بھی آپشن رکھا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، لہذا تم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن کو ریلیکس دے دیا۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم لوگ خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پہ نظر کرم کیا، وعفا عنکم، اور تم لوگوں سے درگزر کے معاملہ کیا۔ یعنی صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ رات میں بیوی کے پاس جانا رمضان میں منع ہے، پھر بھی جو ہے بیوی اور شوہر کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ رک نہیں پاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب جب سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے جانا منع ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا تھا اس شریعت میں، لیکن خود سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ پھر بھی چلے جا رہے ہیں، تو بھائی آپ اپنی سمجھ کے حساب سے تو غلط کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود سے خیانت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کیا، اور جو ہوا سو ہوا، تو معاف کیا۔ فلان، پس اب باشرہن، تم لوگ صحبت کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یعنی اولاد کو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تم لوگوں کے لیے سفید دھاگا بلیک دھاگے سے، من الفجر یعنی فجر کے وقت تک، یعنی رات میں کھانا پینا۔ یہود کے ہاں سوئے
اگر آپ 10 بجے رات میں سوئے تو اسی وقت سے جو ہے روزہ شروع، لیکن یہاں پر جو ہے سوئیے پھر اٹھ کر کے سحری کھائیے، سحری میں برکت ہے، انکریج ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ شریعت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے۔ ثم اتم الصیام، پھر جو ہے تم لوگ روزہ کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک۔ اب رات تک سے مراد کیا ہے کہ دن کے ختم ہونے تک، دن ختم ہو جائے رات شروع تو وہاں تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب تم لوگ ان سے مباشرت نہ کرو درا حال کہ تم لوگ اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیاتی، اپنے آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ بچ سکیں۔ اب یہ ہے کہ زندگی بھر کا روزہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی حلال طریقے سے کسی کا مال لے سکتے ہیں، حرام طریقے سے نہیں لے سکتے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف، مال کو حاکموں کو پیش نہ کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا، بالاسم، گناہ کرتے ہوئے، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے۔ رہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس کا سامان ہے، اس کا حصہ میں جا سکتے ہیں، رشوت دے کر کے نوکری کھا جاتے ہیں، کچھ دے کر کے تو اپنے حصے میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کو حکام کے رشوت کے طور پر پیش نہ کرو۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوسرے کا حق مارنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ رشوت کہلاتا ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے اگر آپ پیسہ دیتے ہیں مجبوری میں تو یہ رشوت نہیں کہلائے گا، یہ غلط کام کہلاتا ہے۔ جیسے یہ ہے کہ ایک نوکری ہے ٹیچر کی اور آپ بی ایڈ کیے ہوئے ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ جس کا سب سے زیادہ نمبر ہوگا اسی کو نوکری ملے گی۔ اب آپ کے پاس جو ہے 80% نمبر ہے اور سامنے والے کے پاس جو ہے 85 نمبر ہے، اب اس کے حساب سے جو ہے کس کو نوکری ملنی چاہیے؟ 85 والے کو۔ تو آپ جو ہے بنڈل پہنچا دیے، 5 لاکھ روپیہ دے دیے، تو وہ جو ہے اس میں غلطی نکال دیا جان بوجھ کر کے اور آپ کو نوکری دے دیا، تو یہ اس کا حق مارے گا نہیں 85 والے کا، تو یہ رشوت کہلاتا ہے، اور ایسا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں بنا قیل و قال کے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا 85 ہے اور سامنے والا 80 ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ بنا رشوت کا کچھ کام ہونا ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 85 والا 5 لاکھ دے رہا نا، میں بھی دیتا ہوں 5 لاکھ، آپ مجھے ہی دے دیجئے، میں ڈیزرونگ ہوں۔ لیکن آپ جو ہے کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیں گے اگر میں پیسہ نہیں دوں گا تو چلیے سامنے والا کتنا دے رہا، 5 لاکھ دے رہا، میں بھی دے رہا ہوں 5 لاکھ، لیکن میرا حق دوسرے کو مت دیجیے۔ تو اب یہ جو آپ مجبوری میں دے رہے ہیں یہ غلط کام تو ہے، لیکن یہ ہے کہ رشوت والا جو ہے وہ گناہ اس میں نہیں لاگو ہوگا۔ اپنا حق لینے کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ رشوت جیسا سنگین گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ گناہ تو ہوگا، غلط جو ہے ایک کام کے جو ہے تقویت دے رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کا جرم تو ہوگا، آپ کو لڑنا چاہیے، فائٹ کرنا چاہیے، نہیں تو صبر کرنا چاہیے۔ جیسے یہ ہے کہ پاسپورٹ بنانا ہے اور آپ بالکل یہ نیٹ کلین آدمی ہیں تو پولیس ویریفیکیشن ہونا چاہیے آرام سے، لیکن پولیس والے پیسہ لیے بغیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ جلدی سے 500 روپے دے دیا کہ معاملہ ختم کرو بھائی جلدی سے، اور ایک یہ ہے کہ ہم دیں گے نہیں لیکن لڑیں گے، کیسے نہیں دیجیے گا؟ تو یہ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے، اب انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جزاک